الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے مباہلے کا ذکر فرمایا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی فریقین کے اندر، حق اور باطل کے اندر نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور وہ نزاع اور جھگڑا دلائل سے ختم نہ ہوتا ہو، تو ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ سب مل کر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو اس امر میں باطل پر ہے تو اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو، کیونکہ لعنت کا معنی جو ہے وہ رحمت حق سے بعید ہونا ہے، دور ہونا ہے، اور رحمت سے دور ہونا اللہ رب العزت کے قہر سے قریب ہونا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو فریق جھوٹے ہو اس پر اللہ رب العزت کا قہر اور عذاب نازل ہو۔ اسی طریقے سے دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں، اور اس میں اصل جو مباحثہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا جمع ہو کر دعا کرنا ہے۔ اس میں عزیز اور اقارب کو جمع کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ان کو جمع کیا جائے تو اس سے اہتمام بڑھ جاتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کے طرف ایک پیغام بھیجا تھا، جس میں 3 باتیں ترتیب وار ذکر فرمائی۔ نمبر 1، اسلام قبول کریں۔ نمبر 2، جزیہ ادا کریں۔ نمبر 3، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو نصارہ نے مشورہ کر کے 3 لوگوں کو، شرحبیل، عبداللہ بن شرحبیل اور جبار بن قیس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، یہاں تک کہ ان حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے تمام تکرار اور بحث سے کام لیا۔ تو اسی دوران یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کو مباہلے کی دعوت دی ہے، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے تشریف لائے۔ شرحبیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور سچا نبی ہے، ان کے ساتھ، نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے میں ہمارے لیے ہلاکت ہے اور بربادی یقین ہے، اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو۔ ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک نجات کی کون سی صورت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کر دیا جائے۔ تو اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر کے صلح کر دی ہے، جس کو انہوں نے بھی منظور کر لیا تھا۔ تو بعض لوگ جو صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول نہیں مانتے، حضرت عمر کو نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے،
حضرت امی عائشہ کو نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہوتا تو ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے آتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں بھی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لے آتے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مباہلہ باقاعدہ ہوا نہیں تھا، اس کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو نصارہ نے جزیہ قبول کر لیا اور مباہلے کی نوبت بھی نہ آئی۔ اگر مباہلہ ہوتا، مباہلے کی نوبت آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو بھی ساتھ لے آتے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی لے آتے، حضرت ابو بکر کو بھی لے آتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی لے آتے، حضرت عثمان غنی کو بھی لے آتے۔ تو روایات سے اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو اور امی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اگر مباہلے لے آئے ہیں، تو یہ بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے ابن عساکر نے روایت لائی ہے۔ تعالوا ندعو ابناءنا قال فجاء ابی بکر وولدہ وبعمر وولدہ وبعثمان وولدہ وبعلی وولدہ۔ ابن عساکر حضرت امام جعفر صادق اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹوں کو، حضرت عمر اور ان کے بیٹوں کو، اور حضرت عثمان اور ان کے بیٹوں کو، اور حضرت علی اور ان کے بیٹوں کو لے کر گئے تھے۔ یہ روایت در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح تفسیر روح المعانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 406 پر یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت تفسیر آیات قرآنی صفحہ نمبر 442 پر موجود ہے۔ صحابہ اکرام کے طرف سے تیاریاں ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے بچوں کو اور اپنی صاحبزادی کو تیار کیا، مگر فریق نصارہ نے انکار کر دیا۔ تو ان نصارہ کو ان کو بوڑھوں نے سمجھایا کہ تم یقین سے جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر ہیں اور سچے پیغمبر ہیں، اگر مباہلہ کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے بطور جزیہ سالانہ 2000 جوڑے سفر میں اور 1000 رجب میں دینا منظور کر لیا، اور مباہلے کی نوبت بھی نہ آئی۔ تو بعض حضرات نے چاروں اہل بیت کو گھر بلانے کے واقعے سے غلط استدلال کیا ہے۔ آیت کے الفاظ میں تحریف معنوی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نفس رسول کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بنا دیا ہے، خلیفہ بلا فصل بنایا ہے اور معصوم ثابت کیا ہے، اور بنات کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیوں کا انکار کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کو غیر مومن اور نااہل قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان فاسد استدلالات کی بنیاد جو ہے وہ ایک روایت پر ہے، اور وہ روایت حد تواتر کو بھی نہیں پہنچتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر روایات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا جانا مذکور بھی نہیں ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں ایک روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان روایات سے تو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلایا ہے۔ باقی رہا یہ کہ انفسنا سے مراد حضرت علی ہیں، اور ابناءنا سے مراد حضرات حسنین ہیں، اور
निसाअना से मुराद हज़रत अम्मी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, तो ये मज़मून किसी भी रिवायत में नहीं है। जिसने मुराद बयान की है उसने अपनी राय से बयान की है। इसको हदीस रसूल कहना किज़ब और इफ्तरा है। चौथी बात यह है कि मोतबर मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन अनफुसना से हज़रत अली को मुराद नहीं लेते, बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद लेते हैं। तफ़सीर तिबरी में है कि ये अल्फाज अपने उमूम पर दलालत करते हैं, यानी इससे तमाम जमात जो अहले दीन हैं, अहले इस्लाम हैं, वो मुराद हैं। इसी तरह तफ़सीर कशाफ में है, अपने बेटों, अपनी औरतों और अपने आप को मुबाहले की तरफ बुलाए। और इसी तरह तफ़सीर बेज़ावी में है कि हर एक हम में से और तुम में से अपनी ज़ात को और अपने अज़ीज़ घर वालों को बुलाए। पांचवी बात यह है कि इन अल्फाज की ख़ास मुराद जिसने भी बयान की है उसकी बुनियाद ये है कि उसने ये ख्याल किया कि इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हज़रात को बुलाया तो इस आयत का मिस्दाक उनको बना दिया। हालांकि ये बुनियाद कच्ची है। हाँ, अगर अहले नजरान मुबाहले को मंजूर कर लेते तो पता चलता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन लोगों को अपने साथ ले आते हैं। अगर मुबाहले की नौबत आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहहरात रिज़वानुल्लाह अलैहिन्ना अजमाइन को ज़रूर साथ ले आते, क्योंकि निसाअना से और कोई मुराद नहीं हो सकता। अगर नजरान के ईसाई अगर मुबाहले के लिए तैयार हो जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मुसलमानों को हुक्म देते कि वो अपने अहल व अयाल को मुबाहले के लिए तैयार कर दें। छठी बात यह है कि अनफुसना से मुराद हज़रत अली को लेना और निसाअना से मुराद हज़रत अम्मी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेना और अबनाना से मुराद हज़रत हसनैन को मुराद लेना लुग़त अरब के भी ख़िलाफ़ है और मुहावरा कुरानी के भी ख़िलाफ़ है। अनफुस ये जमा है नफ्स की, और नफ्स हर शख्स की अपनी ज़ात पर बोला जाता है। फिर लफ्ज़ जमा से वाहिद मुराद लेना जायज़ नहीं है इल्ला मजाज़न। कुरान करीम में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिन अनफुसिहिम या मिन अनफुसिकुम का लफ़ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो सिर्फ़ हज़रत अली मुराद लेकर बाकी सब हाज़रीन और दीगर सहाबा इकराम को खारिज करना कुरान के आयात के ख़िलाफ़ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे ही नहीं। कुरान करीम में मर्दों के बाप होने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़ी की गई है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। लुग़त में नवासे को इब्नुल बिन्त कहते हैं। लुग़त में नवासे को इब्नुल बिन्त कहते हैं। लफ्ज़ निसा ये जमा है जब किसी शख्स के तरफ लफ्ज़ निसा मुज़ाफ़ हो तो उससे मुराद उस शख्स की बीवियां होती हैं। जैसे सूरह अहज़ाब के अंदर बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को या निसा अन्नबी कहकर खिताब हुआ है। लिहाजा लफ्ज़ निसा से सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अम्मी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुराद लेना किसी तरह से दुरुस्त नहीं है। बाकी अज़वाज मुतहहरात को पहले इसलिए न बुलाया कि वो इस लफ्ज़ का असल मिस्दाक थी, ज़रूरत के वक्त फ़ौरन बुलाई जा सकती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को तबान शामिल करने का एहतमाम किया, जैसे कमली में लेकर उनको एहतमाम के साथ अहले बैत में दाखिल कर दिया और अज़वाज मुतहहरात को दाखिल न किया, क्योंकि वो तो नस कुरानी से अहले बैत करार पा चुकी थी। सातवीं बात यह है कि अगर माना भी जाए कि अनफुसना से मुराद हज़रत अली की ज़ात है तो खिलाफत बिला फसल साबित नहीं होती, क्योंकि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को
حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مانیں گے تو یہ شرک فی النبوت آئے گا، تو یہ شرک فی النبوہ ہوگا اور ختم نبوت کا انکار لازم آئے گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی نفس نہیں ہے بلکہ مجازاً نفس رسول ہے، تو اس سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوتا، افضل الصحابہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مجاز کے اندر حقیقت کے تمام اوصاف کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے زید اسد یعنی زید شیر ہے، تو اس میں مشابہت صرف جو ہے وہ بہادری کے اندر ہے۔